آج ہم جسم کے ایک بڑے دلچسپ بلکہ حیرت انگیز اندرونی نظام پہ بات کر رہے ہیں، ہومیوسٹاسس۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جسم کیسے اپنا اندرونی ماحول مستحکم رکھتا ہے، خاص طور پر 3 طریقوں سے۔ جی ہاں، 3 بنیادی طریقے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ پانی کا توازن، درجہ حرارت اور یہ جو فضلات جات ہیں ان کا اخراج کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آسمو ریگولیشن، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، آسمو ریگولیشن دیکھیں، یہ جسم میں پانی اور نمکیات یعنی الیکٹرولائٹس کا توازن ہے۔ پانی اور نمک کا بیلنس۔ جی، اور اس میں سب سے اہم کردار ہمارے گردوں کا ہے، کڈنیز کا۔ گردے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ خون کو فلٹر کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنے نمکیات یعنی آئنز جیسے سوڈیم، پوٹیشیم ان کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو ضرورت کے مطابق وہ انہیں جسم میں رکھتے ہیں یا پھر خارج کر دیتے ہیں۔ اور اس میں کوئی ہارمون وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک بہت اہم ہارمون ہے ADH، اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون۔ ADH۔ جی، یہ پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ADH کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی پانی روکو یا جانے دو؟ دیکھیں، یہ جسم میں پانی کی سطح پر منحصر ہے۔ مثلاً آپ ورزش کریں یا گرمی ہو، پسینہ آئے۔ ہاں، پانی کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو جسم میں پانی کم ہوتا ہے، دماغ فوراً پہچان لیتا ہے اور وہ زیادہ ADH خارج کرتا ہے۔ اوہ! یہ ADH پھر گردوں کو پیغام بھیجتا ہے کہ بھائی پانی بچاؤ، اسے خارج مت کرو۔ تو پھر پیشاب کم بنتا ہوگا؟ بالکل صحیح، کم پیشاب بنتا ہے اور جسم پانی کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بڑا حساس نظام ہے، تھوڑی سی بھی پانی کی کمی ہو تو یہ فوراً فعال ہو جاتا ہے۔ واہ! یعنی یہ جو پیاس لگتی ہے یا پیشاب کم زیادہ ہوتا ہے، یہ سب اسی کا حصہ ہے اندرونی توازن کے لیے؟ جی بالکل، اسی توازن کے لیے۔ بہت خوب۔ اچھا، پانی کی بات تو ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ جسم اپنا ٹیمپریچر کیسے کنٹرول کرتا ہے، خاص طور پہ جب باہر موسم بدل رہا ہو، کبھی گرمی کبھی سردی؟ ہاں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور یہ ہمیں دوسرے سسٹم کی طرف لاتا ہے، تھرمو ریگولیشن۔ تھرمو ریگولیشن۔ جی، اس کا مقصد ہے جسم کا اندرونی درجہ حرارت، وہ جو کور ٹیمپریچر ہے، اسے تقریباً 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رکھنا۔ 37 ڈگری؟ جی، کیوں؟ مطلب اسی پہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جسم کے انزائمز اور جو دوسرے ضروری کیمیائی تعاملات ہیں وہ اسی درجہ حرارت پر سب سے اچھا کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اسے کنٹرول کرتا ہے دماغ کا ایک حصہ، ہائپوتھیلمس۔ یہ سمجھ لیں جسم کا تھرموسٹیٹ ہے۔ دماغ میں تھرموسٹیٹ؟ زبردست! تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب گرمی لگی تو کیا ہوگا، سردی لگی تو کیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب جسم گرم ہونے لگتا ہے جیسے گرمی میں یا ورزش سے، تو ہائپوتھیلمس 2 کام کرتا ہے۔ جی۔ ایک تو وہ پسینہ بنانے والے خدود کو سگنل دیتا ہے، پسینہ آتا ہے، وہ بخارات بنتا ہے اور جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہاں، پسینے سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ کی طرف جو خون لانے والی باریک نالیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، اسے ویزو ڈائلیشن کہتے ہیں۔ خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ خون جلد کے قریب آئے اور اس کی گرمی باہر ماحول میں خارج ہو سکے، جسم ٹھنڈا ہو۔ اچھا، اور سردی میں اس کا الٹا ہوتا ہوگا؟ بالکل الٹ۔ جب سردی لگتی ہے تو ہائپوتھیلمس پہلے تو جسم کو کپ کپانے پر مجبور کرتا ہے، شیورنگ۔ ہاں، وہ جو دانت بجنے لگتے ہیں سردی سے۔ جی، وہ کپ کپی جو ہے وہ پٹھوں کی حرکت ہے اور اس حرکت سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، کپ کپی گرمی پیدا کرتی ہے؟ جی ہاں، اور ساتھ ہی وہ جو خون کی نالیاں گرمی میں پھیلی تھیں وہ سردی میں سکڑ جاتی ہیں، ویزو کنسٹرکشن۔ سکڑ جاتی ہیں تاکہ خون جلد کی سطح سے دور رہے اور جسم کی گرمی اندر ہی محفوظ رہے، باہر ضائع نہ ہو۔ کمال ہے۔ تو یہ کپ کپی، رونگٹے کھڑے ہونا، یہ سب جسم کی اپنی کوشش ہے گرم رہنے کی۔ واقعی بڑا ذہین نظام ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، جسم میں پانی بھی منظم ہو گیا، ٹیمپریچر بھی، لیکن یہ جو روزمرہ کے کام ہیں، کھانا ہضم ہونا، توانائی بننا، اس سے کچھ فالتو چیزیں بھی تو بنتی ہوں گی نا؟ یقیناً بنتی ہیں، اور یہیں پر ہمارا تیسرا اہم نظام کام آتا ہے، اخراج یعنی ایکسکریشن۔ اخراج مطلب فاضل مادوں کا نکلنا؟ بالکل، یہ جسم سے ان تمام فالتو اور بعض اوقات زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کا عمل ہے جو میٹابولزم کے دوران بنتے ہیں۔ جیسے کہ کون سے مادے؟ سب سے اہم ہے یوریا۔
یہ جب پروٹین ٹوٹتے ہیں تو بنتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم سانس کے ذریعے توانائی بناتے ہوئے پیدا کرتے ہیں۔ یوریا اور کاربن ڈائی آکسائڈ، تو ان کو کون نکالتا ہے جسم سے؟ اس میں بھی کئی اعضاء شامل ہیں۔ دیکھیں، گردے جن کی بات ہم نے پانی کے توازن میں کی تھی، ہاں، آسمو ریگولیشن میں۔ جی وہی گردے خون سے یوریا، اضافی نمکیات اور فالتو پانی چھان کر پیشاب کی شکل میں باہر نکالتے ہیں۔ اچھا، گردے ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پھیپھڑے ہیں جو ہر سانس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ہماری جلد بھی پسینے کے ذریعے تھوڑی مقدار میں یوریا اور نمکیات خارج کرتی ہے۔ اوہ، جلد بھی؟ یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا۔ جی اس کا بھی ایک چھوٹا کردار ہے، لیکن بنیادی کام گردوں اور پھیپھڑوں کا ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ تینوں نظام، پانی اور نمک کا توازن یعنی آزمو ریگولیشن، درجہ حرارت کا توازن یعنی تھرمو ریگولیشن، اور فضلات کا خاتمہ یعنی اخراج، یہ مل جل کر کام کرتے ہیں بالکل، تاکہ جسم کے اندر ایک مستقل، ایک مستحکم ماحول بنا رہے، جسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور سب سے کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ کہ یہ سب کچھ، یہ اتنا پیچیدہ نظام، یہ ہماری کسی کوشش کے بغیر خود بخود ہر لمحے چل رہا ہے۔ ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، یہ بس کام کرتا رہتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم تو اس بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ یہ جو خودکار نظام ہے، ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو یا ہمارا لائف سٹائل، خوراک، ماحول ان پر اثر ڈالے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جی تو اس کے کتنے گہرے اور طویل مدتی نتائج ہو سکتے ہیں، یہ واقعی قابل غور ہے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔